آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے، اللہ وہاں سے کام بنائے گا جہاں سے وہم و گمان نہیں۔ استغفار پر وعدہ ہے، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ اور استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اگر آپ ان میں موجود ہیں نا، اللہ فرما رہے ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ اگر آپ چلے گئے تو جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ استغفار سے مسئلوں کا حل ہے، پریشانیوں سے بچنا، کاموں کا بننا، استغفار کی کثرت۔ استغفار سے کیا ہے؟ ہمارے مسئلے حل ہوں گے، استغفار سے ہمارے کام بنیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہیں سفر میں تھے، سفر میں نا رات ہو گئی، مسجد میں نماز پڑھی عشاء کی، ارادہ کیا رات یہاں گزار لوں۔ انہوں نے کہا بھی مسجد بند کرنی ہے، مسجد سے باہر نکل جاؤ سارے۔ انہوں نے کہا بھی میں مسافر آدمی ہوں، رات ٹھہرنا ہے، کہ نہیں اجازت نہیں ہے۔ اپنا تعارف نہیں کروائے۔ ایک آدمی وہ سن رہا تھا، اس نے کہا بھی یہ کوئی بڑے بزرگ آدمی لگتے ہیں، آپ میرے ساتھ چلو، آپ میرے گھر میں رہ جاؤ۔ ساتھ لے گیا۔ اب وہ آٹا روٹیاں پکاتا تھا، وہ تندور کا کام، آٹا گوندھ رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، روٹی پکا رہا ہے، استغفر اللہ، لیٹ رہا ہے، استغفر اللہ، اٹھ رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بڑی استغفار۔ امام صاحب بڑے حیران کہ یہ اتنا استغفار کرتا ہے۔ اس کو پوچھا بھئی تم بڑا استغفار کرتے ہو، کیا فائدہ ہے اس کا؟ انہوں نے کہا جی میرے بڑے مسائل تھے، جب سے میں نے استغفار کی کثرت کی ہے اللہ نے میرے مسئلے حل کر دیے، اور میں جو اللہ سے مانگتا ہوں اللہ میری دعا قبول کر لیتا ہے۔ بس ایک دعا رہ گئی ہے، ایک دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، باقی میری ساری دعائیں قبول ہو گئی، جو مانگ تو مل جاتا ہے۔ ایک دعا نہیں ہوئی، وہ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی؟ کہ میں نے ایک نام سنا ہے، امام احمد بن حنبل، کوئی بڑے بزرگ آدمی ہیں، میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ میری کبھی ان سے ملاقات تو کروا دے، بس یہ دعا رہ گئی ہے، باقی ساری قبول ہو گئی۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے تیری وہ دعا بھی قبول ہو گئی، میں جو تیرے سامنے بیٹھا ہوں احمد بن حنبل ہی بیٹھا ہوں، اور مجھے لگتا ہے تیرا استغفار ہی مجھے کھینچ کے لایا ادھر۔ عقل سے نہیں مسئلے حل ہوتے، ذہانت چالاکی ہوشیاریوں سے نہیں ہوتے، اللہ کو ساتھ لینا ہے۔ جیسے کسی کا مسئلہ پھنسا ہوتا ہے نا کہ جی فلاں وزیر صاحب کو بیچ میں ڈالو، کہ فلاں آئی جی صاحب کو بیچ میں ڈالو، کہ فلاں صدر صاحب کو بیچ میں ڈالو۔ تبلیغ میں پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے دنیا کے انسانوں، اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ کو بیچ میں ڈالو، اللہ کو ساتھ لیں۔ کیسے؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر آئیں۔ یہ قرآن مسئلوں کا حل ہے، قرآن مسئلوں کا حل ہے۔ پڑھنا مبارک، یاد کرنا مبارک، لیکن قرآن مسئلوں کا حل ہے، کاموں کا بننا اسی میں تو چھپا ہوا ہے۔ بوڑھی اماں دیہات کی رہنے والی، بیٹا پڑھ لکھ گیا، باہر ملک چلا گیا، اب وہاں سے وہ چیک بھیجے اماں کے لیے۔ ایک چیک آیا، دوسرا آیا، اب وہ چیک لے، اسے پڑھنا وڑھنا تو آتا کوئی نہیں، اس کو چومے اور اس کو چاٹے، سنبھال کے رکھ دے۔ اگلا چیک آیا، چومے چاٹے سنبھال کے رکھ دے۔ اب جناب کئی سارے چیک گھر میں کھانے کو نہیں ہے، فاقے پڑے ہوئے ہیں، دوائی کے پیسے نہیں ہیں، مسائل بنے ہوئے ہیں، اور چیک پہ چیک جمع ہو رہے ہیں۔ اب اس چیک سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہی؟ اسے پتہ ہی نہیں اس میں ہے کیا۔ آج ایک طبقہ ہے جو قرآن کو چومتا بھی ہے اور قرآن کو رکھتا بھی ہے، اور قرآن بہت اچھی بات ہے قرآن، لیکن قرآن کو سمجھتا، قرآن کو سمجھتا۔ قرآن مسئلوں کا حل ہے۔ بیٹے نے، ابا نے خط لکھا، بیٹا میں واپس آ رہا ہوں سفر سے، اتنے بجے رات کو پہنچوں گا ایئرپورٹ، مجھے ایئرپورٹ سے آ کر لے لینا، رات کا وقت ہوگا، اگر نہ آئے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اب بیٹے کے پاس خط آیا، اس نے اس کو چوما اور اس کو ماتھے سے لگایا اور اس کو پڑھا اور سینے سے لگایا اور سنبھال کے لپیٹ کے رکھ دیا، ایئرپورٹ لینے نہیں گیا۔ اب ابا جی پہنچے، بڑا پریشانی، بڑی مشکل سے گھر پہنچے۔ بیٹا میرا خط نہیں آیا تھا؟ آیا تھا، پڑھا نہیں تھا؟ پڑھا تھا، میں نے چوما بھی ہے، میں نے تو وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ باپ تھپڑ مارے گا،
کہ جو اس میں نے کرنے کو کہا تھا وہ تو کیا کوئی نہیں تو نے. قرآن کو یاد کرنا مبارک، قرآن کو چومنا مبارک، قرآن کو پڑھنا مبارک، لیکن بھائی قرآن پر عمل کرنا ہے. اس میں مسئلوں کا حل چھپا ہوا ہے. اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ اللہ وجہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے قرآن بتا رہا ہے وہ تمہارے کسی گناہ کی وجہ سے ہے. ایک صحابی آئے، عرض کے حضور فلاں آدمی کا مال تھا، سمندر کے کنارے پانی کی لہریں آئیں، سامان بہا کر لے گئیں. آپ نے کیا فرمایا؟ جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خشکی میں یا تری میں وہ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے. زکوٰۃ نہیں دی ہوگی. قرآن تو مسئلوں کا حل بتا رہا ہے. قرآن کیا بتا رہا ہے؟ مسئلوں کا حل بتا رہا ہے، پریشانیوں کی وجہ بتا رہا ہے. پہلی قوموں پر عذاب کیوں آیا ہے؟ اللہ نے ایک وجہ بتائی ہے. ساری قوموں پر عذاب کی قرآن میں ایک ہی وجہ بتائی ہے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان سب کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو بھی فساد ہے خشکی میں تری میں وہ انسانوں کی بدعمالی کی وجہ سے. جب زکوٰۃ نہیں دیں گے اللہ بارشیں روک لے گا. جب بے حیائی عام ہوگی، جب بے حیائی عام ہوگی فحش چیزیں عام ہوں گی، فحش چیزیں عام ہوں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن بیماریوں کے نام تمہارے بڑوں نے کبھی سنے بھی نہ ہوں. ہاں ایک صحابی آئے، عرض کے حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا، رات مجھے بچھو نے ڈس لیا. آپ نے کیا فرمایا؟ اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی تو بچھو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکتا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اللہ کے نبی کا گزر ہوا، فرمایا تم مجھے پریشان لگ رہے ہو کہ جی ہاں بہت پریشان ہوں، قرضے بھی چڑھے ہوئے ہیں. میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں کہ پریشانیاں دور ہو جائیں، قرضے ادا ہو جائیں؟ دعا بتائی، عمل بتایا کہ یہ پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. وہ صحابی فرماتے ہیں میں یہ دعا پڑھتا رہا میری پریشانیاں بھی دور ہو گئیں، میرے قرضے بھی ادا ہو گئے. تبلیغ میں یہ محنت ہے بھائی. یہ اجتماع اس لیے، یہ کوئی میلہ نہیں ہے، یہ کوئی صرف برکت کی چیز نہیں ہے. برکت بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں، ثواب بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں. اصل چیز کیا ہے؟ بات کو سمجھنا ہے، بات کو سمجھانا ہے، اپنی زندگی کا رخ صحیح کرنا ہے، اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے، اپنی ذمہ داری کو پہچاننا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمیں اللہ کی ماننی ہے. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دین کی محنت کرنی ہے. دکان بعد میں، دین کا کام پہلے ہے. دفتر بعد میں، دین کا کام پہلے ہے. ہمیں پہلے یہ محنت کرنی ہے اسلام چمک جائے، اسلام چمک جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. دکانوں کے چمکنے سے مسلمان نہیں چمکے گا، کاروبار کے چمکنے سے مسلمان نہیں چمکے گا، دفتروں کے چمکنے سے مسلمان نہیں چمکے گا. اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا. اگر اسلام نہیں چمکتا تو مال کی کثرت، چیزوں کی کثرت، اسباب کی کثرت، اسلحے کی کثرت، اس سے مسلمان کبھی نہیں چمک سکتا ہے.